محتشم سامعین حضرات، 18 مارچ 2022 کا یہ خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ اس عنوان سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کی بخشش فرماؤں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کی بخشش فرماؤں، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرا قرب حاصل کر لیں۔ بیٹا یہ بند کر دو، وہ چلا دو اوپر سے، اس کو پہلے کرو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے اپنے گناہ معاف کروا لیں، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث اسی لیے فرمایا ہے کہ امت میرے نبی کے ساتھ ملے اور میں اس امت کی مغفرت کر کے جنت عطا کر دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کرنے کے لیے قیمت کوئی نہیں رکھی۔ بولو قیمت۔ اللہ نے فرمایا کہ ہیلا تو کر دے، مغفرت کا وسیلہ میں پیدا کر دوں گا۔ میں پھر یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں نبی کی امت کی بخشش کر دوں، اس لیے فرمایا کہ تم اپنی ماں کی زیارت کرو، اپنے باپ کی زیارت کرو، اللہ تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر کوئی 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کی زیارت کرے تو پھر؟ تو فرمایا عمر، اللہ کے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ اللہ 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حج جو قبول ہو جائے اس کا کیا اجر ہے؟ بولو بھائی، حج جو قبول ہو جائے اس کا اجر کیا ہے؟ فرمایا حاجی جس کی حج قبول ہو جائے وہ حج سے واپس یوں آتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے بے گناہ اور معصوم آتا ہے۔ تو اپنے گھر میں بیٹھے ماں باپ کی زیارت پر اللہ زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما رہا ہے۔ چلے آپ کو ایک نیکی اور بتاتا ہوں، میں پھر کہتا ہوں کہ ہیلا کر، اللہ کہتا ہے میں وسیلہ کر دوں گا۔ ایک بندہ دوسرے بندے سے مصافحہ کرتا ہے، جڑا آج کل اینج ہو رہے ہیں، اور زرداری شماع شریف باں ملا رہے ہیں، وہ سلام لیتے، اب یہ نیا کام آ گیا ہے، وہ بھی آگے سے یہ مان رہا ہے، اور یہ بھی، یہ ساری ابو جہل والی جماعت ہے جیڑی اللہ نے پاکستان سے مسلط کی تھی ہے۔ میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان دوسرے مسلمان سے مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، ان کے ہاتھ جدا کرنے سے پہلے اللہ زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کروا دیتا ہے۔ اب یہاں سلام نماز کے بعد لوگ سلام لیتے تھے، اب وہ بھی چھوڑ گئے، کہتے ہیں پتہ نہیں ہاتھ ملایا کہ کرونا آ جائے گا۔ جتنا کرونا سے ہم ڈرے ہیں اس کا آدھا اللہ سے ڈر جاتے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جاتا۔ جتنا ڈینگی مچھر کا ڈر ہے اس سے آدھا ڈر اللہ کا پیدا کر لے تو ایمان سے معاشرے سے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ میں نے 2 عمل بتا دیے مغفرت کے۔ تیسرا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جمعے میں ایک جمعہ ادا کرتا ہے دوسرے جمعے تک اللہ اس کے صغیرہ گناہ معاف فرماتا رہتا ہے۔ ایک جمعہ آپ نے اب پڑھ لیا،
جمعے تک دوسرے جمعے تک گناہ معاف ہوتے رہے. نمبر 3 جو نماز پڑھتا ہے اگلی نماز تک وہ کوئی اگر اس سے گناہ ہو جائے تو نماز کی برکت سے اللہ معاف فرما دیتا ہے. کتنے عمل بتا دیے؟ 3. چوتھا سنیے. جب کوئی وضو کرتا ہے، یہ میں وہ کہتے ہیں میرے نبی کی امت تو بس ہیلا کر دے، تیری بخشش کا وسیلہ میں خود ہی کر دوں گا، تو صرف ہیلا کر. اب ہیلا کیا ہے؟ وضو کرنا. بولو جی کیا ہے؟ اچھا لالا بھی آپ اچھا ہیلا کر لے وضو کا. میرے آقا نامدار، میرے مکی مدنی تاجدار، تھوڑا جوش تسی تو میں سوال والا درود پڑھ رہے ہو، اٹھا والا نہیں پڑھ رہے. یہ تسی لوہی دینے والا درود پڑھ رہے ہو، بچہ سوال والا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بچے سوال والا کام نہ کرو، جا کے ذرا میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا اردو ٹھیک ہے کہ پنجابی کریے؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہ بڑی چلو. میرے آقا نامدار، میرے مدنی تاجدار، پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم وضو کرو گے تو اپنی کلی کرو گے، اللہ زبان کے اندر کے گناہ سارے معاف فرما دے گا. فرمایا چہرے پہ چھینٹا مارو گے تو چہرے سے، نظر سے، فکر سے جتنے گناہ کیے ہوں گے اللہ سارے معاف فرما دے گا. اپنے ہاتھوں کو جب تم دھو گے اللہ تیرے ہاتھوں کے سارے گناہ معاف فرما دے گا. جب تو مسا کرے گا اللہ تیرے دماغ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا. جب تو پاؤں دھوئے گا اللہ تیرے پیروں کے، قدموں کے سارے گناہ معاف فرما دے گا. اور میرے آقا نامدار، میرے مدنی تاجدار نے فرمایا جو وضو پورا کرے اور کر کے کہے اشہد اللہ، نہ پڑھے دے تسی سوال کا کی فائدہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میرے آقا نے فرمایا پھر وہ پڑھے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو اللہ جس نے وضو کیا یہ دعا پڑھی اگر اگلی نماز سے پہلے پڑھ گیا اللہ جنت کے دروازے کھول کے اس کو جنتی بنا دے گا. 4 ہو گئے، 5 کو بتاتا ہوں. سبحان اللہ کو نماز پڑھی ہے تو آیت الکرسی پڑھ لو. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا میرے آقا نامدار نے فرمایا فجر کی نماز پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ لے. اگر ظہر سے پہلے مر گیا، اگر یہ ظہر پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ لے، عصر سے پہلے مر گیا، اگر یہ عصر پڑھ کے پڑھ لے، مغرب سے پہلے مر گیا، اگر یہ مغرب پڑھ کے عشاء آیت الکرسی پڑھ لے، عشاء سے پہلے مر گیا، اگر یہ عشاء پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ لے، فجر سے پہلے مر گیا، اللہ اس کے لیے اسی آیت الکرسی کی وجہ سے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا. کون سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے میرے نبی کی امت تو ہیلا کر میں وسیلہ کر دوں گا. ہیلا تو کر ہیلا میں پیدا کروں گا وسیلہ. 5 ہو گئے. اگر آپ سبحان اللہ کہتے تو چھٹا بھی دیکھ چھٹا بڑا کمال کا ہے کہتے تو سبحان اللہ. میرے آقا نامدار میرے مدنی تاجدار نے فرمایا
کہ کسی کی تکلیف دور کر دو، کسی کی پریشانی دور کر دو، کسی کو پریشان کرنا نہیں، پریشانیاں دور کرنی ہے۔ کتنی بڑی پریشانی؟ فرمایا کہ میں آپ کو سناتا ہوں، حضور نے فرمایا میرے صحابہ، بنی اسرائیل کا ایک بندہ گزر رہا تھا اور درخت کی شاخ لٹک رہی تھی، اس کے ساتھ کانٹے لگے ہوئے تھے۔ اس گزرنے والے نے کہا کہ میں اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے کے لیے تجھے کاٹوں گا، تجھے کاٹ دوں گا تاکہ لوگوں کو کانٹے نہ چبھے۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے موسیٰ، اس بندے کو خبر دے دے کہ تو نے جو میری مخلوق کو نفع پہنچانے کا ارادہ کیا ہے، اس ارادے پر میں نے تیری زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر کے تجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ کسی کو نفع پہنچانا، بولو کسی کو، کسی کا بھلا کرنا، یہ تو جنت کی ٹکٹ ہے۔ ایک حدیث اور سنا دوں، مشہور ہے، آپ نے سنا ہوا ہے۔ بہرات سے واپسی پر حضور پاک شاہد اولاد پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، میں نے ایک فحاشی کرنے والی عورت کو جنت میں دے کے آیا ہوں۔ جنت سے کسی مولوی کا قبضہ، بولو نا، یہ تو رب دی عطا ہے، رب جی نو چاہے اپنے فضل نال عطا فرمایا، کوئی کسی کا قبضہ نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جنت کیوں پہنچی؟ آپ نے فرمایا وہ جا رہی تھی اور کتے کا بچہ پیاس سے تڑپ رہا تھا، اس نے اپنی جوتی اتاری اور اس کے ساتھ دوپٹے کو باندھا اور کنویں میں اس جوتی کو ڈالا، جتنا پانی آیا اس نے اس کتے کے بچے کے منہ پہ ڈالا، کتے کے بچے کو ہوش آیا۔ اللہ نے فرمایا تو نے میری مخلوق پہ رحم کیا ہے، جہاں میں تجھ پہ رحم کر کے تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، تھوڑی بولی ہے، وہی سوڑ والی ہے، جگان والی نہیں ہے، کہو سبحان اللہ۔ قیامت والے دن ایک آدمی کا، یہ چھٹی بات بتا رہا ہوں، چھٹی، ایک نیکی کم ہوگی، بولو جی ایک نیکی کم ہوگی۔ اللہ اس سے فرمائے گا کہ کسی سے ایک لے آ، تیری 3 پوری ہو جائے گی تو جنت دے دوں گا۔ نہیں سمجھے ہو؟ دینے والا کون ہے؟ اللہ کہہ رہا جا کسی سے لے آ، نہیں سمجھے؟ اللہ دیکھنا بھی تو چاہتا ہے نا کہ دینے والے کون ہیں، کون ہے وہی دینے والے، وہ بیچارہ آئے گا۔ پر قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ آج بیٹا بھی کام نہیں آئے گا، آج بھائی بھی کام نہیں آئے گا، آج یار سجن بھی کام نہیں آئے گا، آج بیوی بھی بھاگے گی، آج ماں بھی بھاگے گی، یہ سارے یوم یفر المرء فرار پکڑ جائیں گے۔ یہ منتیں کرے گا، ترلے کرے گا، پر ایک آدمی پیدا ہوگا، یہ اس کے پاس جائے گا اور اس سے کہے گا بھائی میں بڑا پریشان ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ میری ایک نیکی کم ہے، اگر پوری ہو جائے اللہ مجھے بخشش عطا فرما دے گا۔ تو یہ سننے والا کہے گا کہ یار میرے پاس ہے ہی ایک، بولو میرے پاس ہے، کرو بھلا دوسروں کا بھلا کرو بھائی، اپنا خود بخود ہو جاتا ہے۔ آج میرا معاشرہ لٹیرا بن چکا ہے، نیچے والا بھی لوٹتا ہے، ریڑھی والا بھی لوٹتا ہے، دکان والا بھی لٹیرا ہے، تھانے میں چلے جاؤ
عدالت میں چلے جاؤ، وکیل سے لے کر جسٹس تک یہ سب لٹیرے ہیں، اوپر چلے جاؤ ساری بیوروکریسی ایک چوروں کا ٹولہ ہے، ایک حرام خوروں کا ٹولہ ہے جو 74 سال سے ہم پر مسلط ہے، ہمارا خون بھی چوس رہا ہے اور ہم پر ترس بھی نہیں کر رہا۔ فرعون کو ایک بچے پر ترس آ گیا تھا، پر یہ وہ فرعون ہے جن کو کسی بچے پر ترس نہیں آ رہا۔ سندھ میں بھی اللہ کی مخلوق مر رہی ہے، بلوچستان میں کیا حشر ہو رہا ہے، آپ اپنے سارے ملک کا حال دیکھے۔ عرض کر رہا تھا یہ بھیڑیے ہیں، خوخار درندے ہیں جو اللہ نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر مسلط کر رکھے ہیں، اور یہ کرسی کی لڑائی میں بھول گئے کہ ہم نے مرنا بھی ہے، ہم نے قبر میں اترنا بھی ہے، اور ایک ایک لقمے کا رب کو حساب بھی دینا ہے۔ اور یہ کو یہ یاد ہے لو، یہ کہے گا میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، بولو یار لے تو لے جا میری خیر ہے، تیرا بھلا ہو جائے، تیرا بھلا ہو جائے، تو یہ شور کرے گا یا اللہ میری تیر پوری ہو گئی، تیر پوری ہو گئی۔ اللہ فرمائے گا لا وہ کون ہے جو تجھے دینے والا ہے؟ کیا اللہ کو نہیں پتا کہ دینے والا کون ہے؟ بولو پر سچیاں تو اللہ اونچا ہی رہتا ہے۔ یہ آئے گا اللہ اس کو بلا کر پوچھے گا ہاں بھائی تو نے اس کو کیسے دی جبکہ تیرے پاس تو تھی بھی ایک، اس کے کام کیسے آیا؟ تو یہ کہے گا میرے رب کریم میرے پاس تو ایک ہی تھی، میں نے کہا میں رکھ لوں پھر بھی جہنم میں جاؤں گا، نہ رکھوں پھر بھی جہنم میں جاؤں گا۔ میں نے کہا چلو اس کا تو بھلا ہو جائے، اس کی تیر پوری ہو جائے، یہ میرا بھائی ہے یہ جنت میں چلا جائے۔ اللہ فرمائے گا اے فرشتوں جس کی تیر پوری ہوئی ہے اس کو بھی جنت عطا کر دو، اور جس کی ایک بھی باقی نہیں اس کو بھی جنت دے دو، تاکہ پتہ چل جائے رب سے بڑھ کر دینے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ رب دینے والوں کو کبھی نہیں آنے دیتا، جھولیاں بھر بھر کے دیتا ہے۔ چلو یہ 6 ہو گئی، 7ویں بتاؤں کہ جن کی بخشش رب نے کرنی ہے۔ یہ دیکھیے الذین وہ لوگ کون سے؟ راتوں کو فلمیں دیکھنے والے، ڈرامے دیکھنے والے، چوریاں کرنے والے نہیں، الذین یقولون جو رات کو مصلی پر آ کر کہتے ہیں ربنا اننا آمنا۔ قرآن کی شان شعر سے زیادہ ہے، جب قرآن سنا کرے تو شعر سے بھی زیادہ سبحان اللہ آنی چاہیے۔ جن کی بخشش کرنی ہے وہ کون ہے؟ جو رات کو مصلی پر آ کر کہتے ہیں ربنا ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا۔ وہ رات کو کہتے ہیں اللہ تو ہمارا پروردگار عالم ہے، آمنا ہم تجھ پر ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وقنا عذاب النار اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا دے۔ تو اللہ کہتا ہے جن کو میں نے بچانا ہے وہ کون؟ راتوں کو دعا کرنے والے، بولو جی راتوں کو دعا کرنے۔ 7 ہو گئے، بولی 8واں سنو الصابرین، صبر کرنے والے، بولو 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 صبر کے 3 درجے ہیں، بولو نمبر 1 صبر عن المعصیت، گناہوں سے صبر کرنا، کیونکہ گناہ گلی گلی عام ہو چکا ہے، اور ہماری
یہ جو آنے والی نسل ہے یہ خوب بے راہنمائی کی دلدل میں دھس چکی ہے. اگر کوئی حیا تھا تو اس سوشل میڈیا نے وہ نکال دیا ہے, فیس بک نے حیا کے جنازے نکال دیے, اور یہ ہر بچے کے پاس ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جو نوجوان گناہ سے صبر کرے اللہ قیامت والے دن حضرت یوسف کے ساتھ کھڑا کرے گا. چلو ایک حدیث سنا دیتا ہوں. میرے آقا نامدار میرے مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو حسن و جمال والی دولت اور مال والی لڑکی آفر کرے, خاتون آفر کرے کہ آپ میرے ساتھ بدکاری کر لے, اور یہ نوجوان کہے اتق اللہ کہ تو بھی اللہ سے ڈر میں بھی ڈرنے والا. میرے آقا نے فرمایا جو نوجوان اس عورت کی دعوت گناہ کو مسترد کر دے اسی بول پر اسی عمل پر اللہ اس کو محشر والے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا. صابری صبر کا پہلا درجہ گناہوں سے صبر کرنا. دوسرا صبر علی الاطاعت, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر صبر کرنا. وہ بولتے ہیں صبر کرنا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر. کیوں کہ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ دہکتی آگ کا انگارہ تری پہ رکھنا آسان ہوگا مگر میری سنت پر عمل مشکل ہو جائے گا. بولو میری سنت پر, یار اس کو واجب کم کرے چھوڑو, اس کو کم کر دیا تو اور اس کا بھی اور عمل کا بھی تھوڑا تھوڑا سا کر دے. چلو اب تو جو ہے آپ کی انشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے نا سب کو بھائی کو. بات ٹھیک ہے بھائی, آپ بولو تو صحیح بھائی. اللہ رسول کی اطاعت پر میرے آقا نامدار میرے مدنی تاجدار نے فرمایا کہ میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری سنت پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ دہکتی آگ کا انگارہ تری پہ رکھنا آسان ہوگا پر میری سنت پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. پر جو اس دور میں پھر سنت پہ عمل کر دے کوئی کر دے تو کیا فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید. فرمایا اس دور میں اس عالم میں جو میری ایک سنت پہ عمل کرے گا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. تو صبر کا پہلا درجہ صبر علی المعصیت گناہوں سے صبر کرنا. دوسرا صبر علی الاطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر صبر کرنا. بھائی بولا کرو نا یار, کوئی ایڈٹ کرتے رہ جاتے ہو. اور تیسرا صبر علی المصیبت, اگر مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرنا. یہ ہو گئے صابری. 7 ہو گئے. 8 والصادقین, سچ بولنے والے, جنہیں سچے نے آپ تھوڑا سبحان اللہ. سچ بولنے والے میرے آقا نامدار میرے مدنی تاجدار سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہونا تو نہیں چاہیے پر بالفرض والمحال ایسا ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہونا تو نہیں چاہیے پر ہو سکتا ہے. اس نے تیسرا سوال کیا یا رسول اللہ
کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، جہاں ایمان ہوگا وہاں جھوٹ نہیں ہوگا، جہاں جھوٹ ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا۔ تو یہ ہو گیا جی 8، بولو 8۔